بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل سورہ نور کے آخر تک ہم پہنچے تھے۔ آج ارادہ ہے کہ سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص اور سورہ عنکبوت، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ جیسے احادیث مبارکہ میں یہ بیان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کی ساری روایتیں ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ اس میں یہ جو سورہ قصص ہے یہ آخری مکی صورت ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے موقع پر وہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے اور ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں سے مکہ جدا ہو رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا، اور آپ جیسے غمگین تھے۔ مکہ مکرمہ سب نبی وہاں آئے، سب نبیوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور کتنے سارے نبیوں کی وہاں قبریں ہیں جہاں ہم طواف کرتے ہیں۔ احادیث میں یہ والی بات ہے کہ نیچے بہت سارے نبی دفن ہیں، تو یہ جگہ ایسی ہے کہ سب نبی وہاں گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک تو مکہ مکرمہ ہے ہی ایسی جگہ جہاں آدمی کا دل کھنچتا ہے، پھر اللہ کے رسول وہاں پیدا بھی ہوئے، وہاں بہت ساری نسبتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو غمگین تھے، تو اس پر یہ ایک آیت نازل ہوئی عین ہجرت کے موقع پر، جو سورہ قصص کے آخری رکوع میں ہے کہ بے شک بات ہے وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن پاک کے احکام پر عمل اور اس کی تبلیغ فرض کی ہے، وہ اللہ آپ کو ضرور بالضرور اس مکہ میں واپس لوٹائیں گے۔ تو یہ ایک تسلی والی آیت تھی، اور اس وقت تو حالات سارے ناساز تھے، لیکن بعد میں اللہ پاک نے فضل فرمائے۔ خیر، تو سورہ فرقان ہماری پہلی صورت ہے۔ فرقان قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ فرقان قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے، چونکہ اس کی پہلی آیت میں ہی فرقان کا ذکر ہے تو پوری صورت کا نام فرقان رکھا گیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، عالی شان ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا۔ اور قرآن یہ بھی قرآن کا نام ہے، اس کو علم کہتے ہیں، علم نام کو کہتے ہیں، جیسے اللہ، یہ اللہ کا علم ہے، ذاتی نام ہے، علم کہتے ہیں ذاتی نام کو، اور جیسے رحمان ہے، قدوس ہے، رزاق ہے، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ایک ذاتی نام ہوتا ہے اس کو علم کہتے ہیں، جیسے والدین نے نام رکھا ہے محمد، مثال دے رہا ہوں، تو یہ ذاتی نام ہے، پھر اس کے بہت ساری صفتیں گھر میں مشہور ہو جاتی ہیں، مختلف نام سے پیار سے پکارتے ہیں تو اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ تو قرآن یہ علم ہے، باقی بہت سارے قرآن پاک کے نام ہیں، تو یہ جو فرقان ہے، آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا، قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن قراءت سے ہے، قرآن قراءت سے ہے، وہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے، جس کی قراءت ہوتی ہے۔ اور فرقان کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، حق بالکل سامنے صاف بیان کرنے والی کتاب، اور باطل کو صاف بیان کرنے والی کتاب۔ جو انصاف والا آدمی قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے سامنے حق نکھر کے سامنے آ جاتا ہے اور باطل نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اس صورت کے جو مضامین ہیں اس میں مکی صورتوں میں خاص کر اللہ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اس صورت میں اس کا بھی بیان ہے۔ ایک نئی بات ہے بالکل، جیسے اور کافی صورتوں میں مشترک باتیں، اس میں ایک نئی بات ہے۔ ایک نئی بات وہ کیا ہے؟ وہ نئی بات ایک یہ ہے، یہ جو سایہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ کہا کہ سایہ تم دیکھتے ہو جب سورج زوال ہو جاتا ہے
تو سایہ بالکل نہیں ہوتا، جب زوال ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ سایہ ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمائے یہ سائے کو لمبا کرنا، یعنی سایہ حرکت میں ہے۔ سایہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں سایہ بالکل ہٹا دوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، سایہ کو حرکت دے کر کے لمبا کر لوں، یہ بھی میں کر سکتا ہوں، اور اگر میں چاہوں سایہ کو روک دوں، سورج چلتا رہے سایہ کو روک دوں، یہ میں کر سکتا ہوں۔ اور میں نے سائے کے لیے سورج کو علامت بنایا ہے، اور ایک تو سائے کی حرکت میری قدرت کی دلیل ہے، دوسرا سایہ جب یوں پھیلتا ہے تو اس کو خامخواہ کا پھیلنا مت سمجھو، یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ اللہ کو کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک قدرت ہمارے رب نے جو یہیں پر ہے، مشترک نہیں ہے، وہ کیا کہ اللہ پاک نے یہ جو تمہارے لیے سسرالی رشتہ ہے، یعنی کسی نے تمہیں بیٹی دی تو تمہاری بیوی کی جو ماں ہے وہ تمہاری ماں بن گئی، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ عورت تم پہ حرام ہو گئی۔ یہ بات میں چوتھے پارے میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ سسرالی رشتہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا، اب یہ نسبت ہو گئی، تو اس عورت جیسے تمہاری ماں اس عورت کی ماں بن گئی اور تمہارا باپ اس عورت کا باپ بن گیا، ایسے ہی اس عورت کے ماں باپ تمہارے ماں باپ بن گئے۔ یہ ہماری نعمت ہے، یہ سسرالی رشتہ یہ بطور نعمت کے اللہ جل جلالہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز اس صورت میں رسالت کا بیان ہے۔ رسالت، اللہ کے رسول سچے رسول ہے، اللہ کے رسول سچے رسول ہیں۔ کافروں کا اعتراض یہ تھا کہ رسول ایسا ہونا چاہیے جو بازار نہ جائے، رسول ایسا ہونا چاہیے جو کھائے پیے نہیں، رسول ایسا ہونا چاہیے جو شادی نہ کرے۔ تو ارشاد فرمایا ہمارے رب نے کہ چونکہ اس رسول کی جو محنت کا میدان ہے وہ انسان ہے، اگر اس رسول کے محنت کا میدان فرشتے ہوتے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیج دیتے پیغمبر، چونکہ اس رسول کے سامنے جو لوگ ہیں وہ انسان ہیں، اور جیسے انسان محتاج ہیں کھانے پینے کے، سونے کے، شادی کے، ایسے ہی اللہ جل جلالہ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ کھانے پینے سونے کے محتاج ہیں۔ اور پھر کھانا پینا سونا نبی نے ایسے طریقے سے بتایا کہ وہ سب عبادت بن گیا، وہ صرف خواہش نہیں بنی بلکہ کیا بن گئی؟ عبادت بن گئی۔ تو کھانے پینے کے آداب بتائے، کھاتا پیتا تو ہے پیغمبر، تجارت بھی کرتا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں کیا بن گئی؟ وہ سنت بن گئی، عبادت بن گئی۔ تو ایک بات جیسے رسالت کو بیان کیا، وہ رسالت ہی کے ضمن میں ایک بدبخت کافر کا ذکر 19ویں پارے کے بالکل پہلے صفحے پر ہے، عقبہ ابن ابی معیط۔ خدا کی شان ہے، ہمارے رب کی عجیب عجیب قدرتیں ہیں۔ اسی کی بیٹی ام کلثوم، عقبہ ابن، اور وہ خاتون ہیں جس وقت اللہ کے رسول صلح حدیبیہ کا وہ صلح نامہ لکھ رہے تھے تو وہ عورت آئی، کافروں نے کہا نہیں یہ واپس کریں گے آپ، تو خاص اس عورت کے لیے اللہ نے سورہ ممتحنہ 28ویں پارے کی آیتیں نازل کی کہ بالکل نہیں، ہاں لا ترجعوہن الی الکفار، ہاں مرد اگر ہیں کوئی ان کو تو واپس کر لو، جیسے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس کیا، لیکن عورت اگر آ گئی تو ام کلثوم کو واپس نہیں کریں گے آپ، یہ مسلمانوں کے اس میں جائے گی، مسلمانوں کے ساتھ جائے گی۔ تو یہ یعنی ایسی خاتون جس کے لیے قرآن اترا ہے، مسلمان ہے، اور اس کا باپ اتنا بڑا بدبخت عقبہ ابن ابی معیط، اس نے یعنی نعوذ باللہ ایک موقع ایسا آیا کہ اس کافر کے کہنے پر اللہ کے رسول کے گلے میں اس ظالم نے پھندا ڈالا، اور اللہ کے رسول کے چہرے انور پر اس نے ہاتھ بھی اٹھایا اور چہرے انور پہ اس ظالم نے تھوکا بھی، تو پھر بہت بری موت سے وہ مرا۔ لیکن اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہر وہ شخص جو کسی نبی کا گستاخ ہوگا اور کسی بھی بڑی شخصیت کے ساتھ گستاخی کرے گا، قیامت کے دن اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کھائے گا، اور ہاتھ کھاتے 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 یہاں تک کھا لے گا، اور پھر زبان سے کہے گا کاش میں فلانے کافر کی بات نہ مانتا، کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش
میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دوست بناتا۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کی سچائی کی علامت اس صورت کے اندر۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک اللہ کے رسول ایک خدا کی بڑائی کا بیان، دوسرے اللہ کے رسول کی رسالت کا بیان۔ تیسری بات اس صورت میں وہ یہ ہے کہ ہمارے رب نے ایمان والوں کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ تو یہ بتائی اس لیے تاکہ ہم آپ سنیں اور ہم اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں کہ اپنے اندر بندگی ہو، عاجزی ہو، بندگی، اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا۔ جمعے کے بیان کا پہلا لفظ کہ عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ عبدیت کہتے ہیں اللہ کے دربار میں اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا۔ تو عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو اپنے رب کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی صورت کیا ہے؟ کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جیسے نبی چلتے ہیں، جیسے اترائی میں اترتے ہیں، کندھے گرا کر کے، سینہ جھکا کر کے چلتے ہیں۔ کہ ایمان والے وہ ان کی چال ایسی ہے۔ سامنے سے اگر کوئی ایسا بدتمیز آدمی ٹکرا جائے تو یہ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے، بلکہ سلامتی والی گفتگو کرتے ہیں اور معاملات کو رفع دفع کرتے ہیں، شور نہیں بناتے اور قتل و قتال میں نہیں آتے۔ اسی طرح ان کی رب کے سامنے، عبدالسمی جاگ جاؤ، اے عبدالسمی ادھر متوجہ ہو جاؤ۔ تو اور ان کی کیفیت ایسی ہے کہ یہ راتوں کو اللہ کے سامنے ان کی راتیں کیسی گزرتی ہے، کبھی قیام میں ہے تو کبھی رکوع میں ہے تو کبھی سجدے میں ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، ہمیں دوزخ سے بچا لیجیے۔ مطلب ہم سب کو اللہ معاف کرے، ہم تھوڑی سی اگر عبادت میں یوں آگے بڑھ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار بس آج تو بس آج بڑا، یعنی ہم اللہ کے قریب پہنچ گئے، بس اب تو ہم پکی دوزخ سے ہماری چھٹی ہو گئی۔ ایمان والوں کی صفت یہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے کو صفر سمجھتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے سامنے 70 صحابہ کی وفات ہوئی۔ حسن بصری تابعی ہیں، میرے سامنے 70 صحابہ کی وفات ہوئی، ہر صحابی کو میں نے روتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا کہ وہ روتے ہوئے گئے۔ کیوں روئے؟ مولانا ابراہیم صاحب اس کی وجہ بتاتے ہیں، دیولا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو ذمہ داری دی تھی، صحابہ ڈرتے تھے کہ ہم نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں حسن بصری کہ میں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ اپنے اوپر منافقت سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، حضور حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں عمر تو جنتی ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور میں عمر سے راضی ہوں، یہ ساری باتیں۔ لیکن حضرت عمر حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ حذیفہ ایک درخواست ہے میری، امیر المومنین ہے کہ تم حضور کے رازدار ہو، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے، میرا نام، ہاں اتنا خوف تھا۔ ہم آپ تو بالکل مطمئن ہیں، بالکل ایسے مطمئن کہ بس کچھ نہ پوچھیں، سب سے بڑا مطمئن تو میں ہوں اور آپ مجھ سے زیادہ مطمئن، ہم سارے اطمینان والے ہیں۔ اور یہاں کیفیت الگ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پوری رات سجدے قیام میں نفلوں میں گزارتے ہیں اور صبح کے وقت میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں، جو دوزخ میں گیا وہ گھاٹے میں ہے۔ تو یہ کیفیت ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ دینے والے لوگ ہیں، اور لیکن ایسا بھی نہیں کہ اتنا دے دیا کہ خود پاس میں فاقے آ گئے، کہا نہیں، میانہ روی کے ساتھ، یہ والی بات میں نے 15ویں پارے میں بھی بتائی ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ غیر کو نہیں پکارتے، ایمان والے بدکار نہیں ہیں، اور ایمان والے جو ہیں جب کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں، اور توبے کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ ایمان والے ایسے ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت کے سامنے اندھے بہرے نہیں ہوتے، بڑے بیدار ہو کے سنتے ہیں اور جو ہے وہ عمل کی کوشش کرتے ہیں۔
ایمان والے وہ ہیں جب کسی بیہودہ جگہ پہ ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں اس میں پڑھتے بھی نہیں ہیں اور ان لوگوں کو حقیر بھی نہیں سمجھتے. یہ نہیں کہ بھائی میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، دیکھو یہ تو ایسے بیٹھے ہوئے، نہیں. وہاں ان بیہودگی میں پڑھتے بھی نہیں ہیں اور ان کو حقیر بھی نہیں سمجھتے. ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں. کیا جملہ کہا میں نے؟ یہ دعا آپ سب نے یاد کرنی ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ آپ نے دعا یاد کرنی. اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو دیندار بنا کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا. میں نے ترجمہ کیا کیا؟ اے ہمارے رب ہمارے بیوی بچوں کو دیندار بنا کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا. کیا ترجمہ کیا؟ آپ کہیں گے زبان سے، اے ہمارے رب ہمارے بیوی بچوں کو دیندار بنا کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے دے اور ہمیں متقی لوگوں کا افسر بنا. امام کا ترجمہ حضرت تھانوی افسر سے کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں متقی لوگوں کا کیا بنا؟ افسر بنے بڑا. یعنی میرا پورا گھر جب متقی بن جائے گا تو میں گھر کا بڑا ہوں. میں گھر کا کیا ہوں؟ بڑا ہوں. تو وہ سب کیا ہو گئے؟ میری بیوی، میرے بچے، میرے پوتے، میرے نواسے سب دیندار بن گئے تو میں ان کا بڑا ہوں. یا اللہ مجھے متقی لوگوں کا کیا بنا؟ افسر بنا. تو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ آیت ہے کہ آپ سب نے آج دیکھنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، اور نمازوں کے بعد جو ہے وہ اس کو پڑھنا ہے. بلکہ نماز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. درود شریف کے بعد جیسے رب جعلنی آپ پڑھتے ہیں ایسے ہی یہ دعا پڑھا کریں. فرضوں کے بعد پڑھا کریں. ہاں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے آپ لوگ دعائیں مانگا کریں. صرف ان کے لیے دنیا مانگنا، ان کا گھر اچھا ہو، ان کی گاڑی اچھی، ان کی پڑھائی اچھی نہیں، ان کا دین اچھا ہو. جب دیندار ہوں گے وہ تو ہر لحاظ سے کیا ہوگا؟ سکون ہوگا. اویس آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ.